بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب میں مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال پاکستان کو استحکام عطا فرمائے اور جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، رب ذوالجلال ہمیں وہ مقصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آزاد ملک لینے کے لیے برصغیر پاک و ہند میں ہمارے اکابر نے 3 صدیوں کی مسلسل جد و جہد کی۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن قیام پاکستان سے 3 صدیاں پہلے یہ تحریک زور پکڑ گئی۔ 2 قومی نظریہ اس کو روشناس کرایا گیا، اور پھر خصوصی طور پر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے موقع نے مسلمانوں کو جھنجھوڑا اور انہوں نے ایک علیحدہ ملک لینے کا تہیہ کر لیا، اور چلتے چلتے لاکھوں شہادتوں کے بعد رمضان المبارک کی 27ویں مبارک شب میں 14 اگست کو پاکستان کے خطہ ارضی پر ظہور کا موقع آیا۔ مدینہ منورہ کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ کلمے کی بنیاد پر ایک سلطنت کا قیام عمل میں آ رہا تھا۔ نعمت اس وقت تک چھینی نہیں جاتی جب تک اس کا شکریہ ادا کیا جاتا رہے۔ تو اصل مقصد یوم پاکستان منانے کا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے بہت بڑی نعمت دی، تو ہم اس کا شکر ادا کریں۔ اور شکر جو ہے وہ ڈھول باجے سے ادا نہیں کیا جاتا، شکر حمد و ثنا، درود و سلام سے، کثرت عبادات سے، اور جو تقاضا ہے اس نعمت کا اس کو پورا کرنے سے ادا کیا جاتا ہے۔ ہمیں اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں جب یہ تحریک چل رہی تھی تو دیگر مسالک کچھ گاندھی کے چرنوں میں چل رہے تھے اور کچھ انگریز کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اہل سنت و جماعت نے اجتماعی طور پر 2 نیشن تھیوری، 2 قومی نظریے کو بیان بھی کیا، اس کے دلائل بھی دیے، اس کے لیے شہادتیں بھی دیں، اور پھر جا کر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ لہٰذا جن اکابرین نے اجتماعی طور پر جد و جہد کی قربانیاں دیں، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، اور ہم اس وقت نسل نو کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا گیا، شہادتوں کے نتیجے میں یہ مارز وجود میں آیا، اور وہ ساری ہستیاں عقیدے کے لحاظ سے وہی عقیدہ رکھتی تھیں جس کو آج اہل سنت بریلوی کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں ہمارے لیے فخر کی بات ہے، وہاں ہماری ذمہ داری کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جو شامل جد و جہد نہیں تھے اور آج وہ بھی اس نعمت جو آزادی کی ہے اس کا پھل کھا رہے ہیں، ان پر اتنا لازم نہیں جتنا ہم پہ لازم ہے جن کے بڑوں نے یہ پاکستان بنایا، کہ ہم اس عظیم خطے کی حفاظت کریں۔
ہمارا دین وہ دین ہے کہ جس میں محض نظریہ جو دل تک رہے اور بندہ اس پر پوری طرح عمل پیرا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس میں علی اعلان نماز پنجگانہ ادا کی جاتی ہے، علی اعلان عیدوں کی نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے، علی اعلان بازاروں میں شریعت کے مطابق سودے بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، علی اعلان اسلام اپنا راج کرتا ہے اور اپنے نظام کو نافذ کرتا ہے، اور اس کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر زمین ہی کنٹرول میں نہ ہو تو پھر وہاں پر اسلام کے احکامات کیسے جاری ہوں۔ اس بنیاد پر ارض وطن کا حصول یہ اسلام کے بنیادی تقاضوں میں سے ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے وہ تقاضا پورا کرتے ہوئے یہ ملک حاصل کیا۔ اس میں اس تحریک نہیں تھی کہ ہماری فیکٹریاں ہونی چاہیے، ہماری کوٹھیاں ہونی چاہیے، ہمیں علیحدہ ملک چاہیے، ہماری کاریں ہونے چاہیے۔ علیحدہ ملک کا تقاضا یہی تھا جو اب آپ نعرے میں بتاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ نہیں کہ اس وقت مسلمانوں کے کاروبار بڑے نہیں تھے لہذا کاروبار بڑے ہونے چاہیے اس لیے ملک ہو۔ یہ ضمنی چیزیں ہیں، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے کہ اسلام ہونا چاہیے۔ یہ تقاضا تھا ہمارے بڑوں کا، اور وہ تقاضا ہی پورا نہیں ہو رہا، اس لیے ہم مقروض ہیں، اور اس ملک کے ادارے، حکومتیں، یہ سب مقروض جا رہی ہیں بلا تشبیہ و تمثیل۔ جیسے ہزاروں قربانیاں، لاکھوں قربانیاں دے کے مسجد بنائی جائے اور اس مسجد میں جماعت ہی نہ ہو تو بنانے والوں نے حق ادا کریا، بنا دی، لیکن پچھلے نکمے ثابت ہوئے کہ جو اس میں جماعت ہی نہیں کرا سکے۔ تو آزادی کے وقت اپنا یہ احتساب ضروری ہے کہ ہم اس مسجد کو آباد کریں جو ملکوں میں ایک مسجد کی حیثیت رکھتی ہے، اس لحاظ سے کہ کوئی ملک بنا ہے جغرافیے کے نام پر، کوئی بولی کے نام پر، کوئی رنگ کے نام پر، کالوں کا ملک، گوروں کا ملک، فلاں بولی بولنے والوں کا ملک، یہ ہے کلمہ پڑھنے والوں کا ملک۔ اس کے عام ملکوں سے علیحدہ تقاضے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت پڑھ کے آپ کو بھی اور اس موقع پر سارے علماء کو بھی دعوت دے رہا ہوں کہ ملک آتا ہے تو تقاضے کیا ہوتے ہیں، اور اگر پورے نہ ہوں تو پھر مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں، اور وہ مسائل آج کے نام نہاد فلاسفر حل نہیں کر سکتے، وہ صرف قرآن کے حکم پر ہی حل ہو سکتے ہیں۔ 14ویں پارے سورہ نحل میں ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ نے ایک مثال دی، قریۃً، ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ امن والی بھی تھی، اطمینان والی بھی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اس کے لیے پوری دنیا سے رزق آتا تھا بلا روک ٹوک، اتنا امن بھی تھا، سکون بھی تھا، سیکورٹی بھی تھی، حفاظت بھی تھی، اور معیشت بھی مستحکم تھی۔ اللہ فرماتا فکفرت بانعم اللہ، اس بستی نے یعنی بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، ناشکری کی، یہ کفر ہے۔ تو جب وہ ناشکری کرتے رہے تو ان پر پھر حالات میں تبدیلی آ گئی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ نے وہ پہلے والا امن ختم کر دیا، اس کی جگہ خوف مسلط کر دیا۔ کیا مطلب کہ سیکورٹی کے مسائل پیدا ہو گئے، پھر بھوک کے مسائل پیدا ہو گئے۔ یعنی آج جو سب سے بڑے دو مسئلے ہیں عالم اسلام کے لیے، ایک معیشت کا اور دوسرا یہ کہ جئیں کیسے، اتنی دہشت گردی ہے یا غزہ ہے یا دیگر جگہ، تو یہ نتیجہ کس کا ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اسی امن والی بستی کے رہنے والوں کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے پھر تبدیلی کر دی۔ پہلی جگہ جو امن تھا وہاں بدامنی آ گئی، جہاں رزق تھا وہاں معیشت کے مسائل پیدا ہو گئے۔ تو اصل میں یہ آیت اتری تھی مکہ مکرمہ کے بارے میں، لیکن قیامت تک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے
کہ ملک رب دیتا ہے اور پھر انعام کرتا ہے. اسی مکہ مکرمہ کی جھلک اس نظریے پر یہ پاکستان ہے، اور رب نے انعام کیا. اور معیشت اور بدامنی کہ پہلے انگریز بھی مارتے تھے، ہندو بھی مارتے تھے، سکھ بھی مارتے تھے، انہیں علیحدہ ملک دیا، اور پھر اتنی اچھی معیشت، ہر طرف رزق کے سرچشمے. لیکن فکفرت بانعم اللہ، جب ناشکری ہوئی تو پھر یہ مسائل بن گئے. اب ان مسائل کا حل انگریز کے پاس نہیں ہے، یا آکسفورڈ اور کیمبرج کے پڑھے ہوئے کیڑے مکوڑوں کے پاس نہیں ہے. ان کا حل قرآن میں ہے، اور وہ حل صرف علماء پیش کر سکتے. اس بنیاد پر جو ارباب بست و کشاد ہیں ان کے لیے بھی پیغام ہے. ملک کے جو مختلف دانشور مفکرین کہلانے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ یہ تمہیں احساس ہو گیا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو وہ تمہارے بجھانے سے نہیں بجھے گی بلکہ اس سے اور بڑھے گی، کیونکہ وہ پھونکے ہیں جو اصل میں تم کہتے ہو ہم بجھائیں گے، وہ تو مزید لگا رہے ہو. جو امریکی سوچ یا برطانوی سوچ یا اسرائیلی سوچ سے تم اس ملک کے مسائل حل کرنا چاہتے ہو تو وہ تو مزید مسائل بنیں گے. یہ مدینہ منورہ کی ایک کالونی ہے، اور اس کے مسائل کا حل بھی صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو تقریب آزادی میں یہ تجدید عہد لازم ہے، اور اس کے مطابق آگے اگلے یوم آزادی تک پورے سال میں ورک کرنا بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال اس کی جو پاکستانیت ہے اس کی ہمیں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو جو جغرافیائی سرحدیں ہیں پاکستان کی، اس کی حفاظت جتنی ضروری ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک چپا بھی اگر دشمن لے جائے تو ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے. تو اس جغرافیائی جو سرحد ہے اس سے بہت زیادہ نظریاتی سرحد پہ پہرا دینا لازم ہے. ہاں ظاہری طور پر یہی ہے کہ وہ جغرافیہ محفوظ ہوگا تو پھر نظریاتی سرحد کی بھی بات ہو سکے گی. اگر وہی نہ رہے، لیکن اس کے پہلے نظریہ ہے. اگر پاکستان کا نظریہ ڈیمیج ہو جائے تو پاکستان کی سلطنت کا جواز ہی باقی نہیں رہتا کہ یہ علیحدہ ملک کیوں ضروری ہے. وہ جواز سارا نظریے کی وجہ سے ہے، اور آج اس نظریے پہ پے در پہ حملے ہو رہے ہیں، اور اس نظریے کی حفاظت ہی گارنٹی ہے اس ملک کی حفاظت کی. اور وہ دو قومی نظریہ ہے کہ دوسرے اور ہیں اور ہم مسلمان اور ہیں. اور یہ وہ تھا نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان. جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت. لبیک 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 یا رسول